السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حکومت نے اپوزیشن کو یقین دہانی تو کرائی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو قوانین تھے، جو بلز منظور کرائے تھے حکومت نے، وہ واپس لے گی، لیکن اپوزیشن کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن حکومت پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، اور ان کو زور دیا ہے یا مطالبہ کہیں کہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور انتخابی اصلاحات پر ان سے مشاورت کریں اور اتفاق رائے پیدا کر کے کوئی فائنل اس کو ڈرافٹ تیار کرائیں اور اس کو پارلیمنٹ سے منظوری کرائی جائے۔ یہ خط ہے چیف الیکشن کمشنر کو، میاں شہباز شریف کا، اپوزیشن لیڈر کا۔ میں پہلے خط کا متن آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اسی طرح کا ہی مطالبہ پہلے کرتے رہے ہیں، جو شہباز شریف نے آج تحریری طور پر، باضابطہ طور پر یہ مطالبہ الیکشن کمیشن سے کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو یہ خط لکھا ہے، شہباز شریف نے، اپوزیشن لیڈر نے خط میں لکھا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کی شکایات، انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے ان کو، اس میں دھاندلی کی جو شکایات آئیں، تو اس کے پیش نظر اب اس وقت ضرورت ہے کہ انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ عام انتخابات کہ آزادانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف اور کسی مداخلت کے بغیر انعقاد کے لیے یہ اصلاحات انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ حکومت اپنا انتخابی اصلاحاتی ایجنڈا یک طرفہ اقدامات سے مسلط کر کے آئندہ انتخابات کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے۔ حکومت جو انتخابی اصلاحات کر رہی ہے، اس میں یہ شکایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھائی اپوزیشن کو یا اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کو حکومت نے آن بورڈ نہیں لیا، حکومت نے مشاورت نہیں کی، ان سے پوچھا تک نہیں ہے، یک طرفہ انتخابی اصلاحات کر کے اپنا جو دھاندلی کا ایجنڈا ہے، منصوبہ ہے، وہ مسلط کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت کی انتخابی اصلاحات آئین سے متصادم ہیں۔ حکومت نے متعلقہ فریقین سے کوئی مشاورت نہیں کی، شہباز شریف نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے حالیہ الیکشن بلز جو ہیں، جو حکومت نے منظور کرائے تھے، ابھی 21 بل بجٹ سیشن سے پہلے بلڈوز کر کے، کورم بھی پورا نہیں تھا، اپوزیشن چیختی رہی کہ کورم پورا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کارروائی جاری رکھی گئی اور بلز جو ہیں منظور کرائے گئے۔ تو شہباز شریف نے الیکشن کمیشن کو یاد کرایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو خود کو بھی ان بلز پر سنگین تحفظات اور تشویش رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں ان الیکشن بلز کو بلڈوز کر کے منظور کرایا گیا۔ بامعنی انتخابی اصلاحات میں اداروں کو اپنی رائے دینے کے علاوہ ذمہ داری لینا ہوگی تاکہ آزاد، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت کے لیے بلائیں تاکہ اتفاق رائے پر مبنی پلان بن سکے۔ یہ الیکشن کمیشن سے شہباز شریف نے تحریری طور پر پہلی دفعہ باضابطہ طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے اپوزیشن لیڈر نے کہ الیکشن کمیشن تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں اور ان سے مشاورت کر کے انتخابی اصلاحات کے لیے متفقہ کوئی پلان بنائے۔ اس متفقہ پلان کو پارلیمنٹ سے منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں آزاد، غیر جانبدار اور شفاف انتخابات منعقد ہو سکیں جو عوام کی حقیقی رائے کے مظہر ہوں۔ یہ شہباز شریف نے خط لکھا ہے جی۔ اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاکس میں صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات کر چکے ہیں، اور مولانا نے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو کوئی خط تو نہیں لکھا تھا، لیکن انہوں نے تجویز یہ دی تھی۔ تو یہ تجویز جو ہے
शहबाज शरीफ वैसे भी अपोजिशन लीडर हैं। सबसे बड़ी जमात जो है अपोजिशन की इस वक्त पार्लियामेंट में वो है मुस्लिम लीग नून, तो उसके सदर भी हैं। तो उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, तो उन्होंने ज़ाती हैसियत में नहीं लिखा, ये अपोजिशन जमातों की जानिब से मुशावरत करके, एक तो पीडीएम के प्लेटफार्म से भी मुशावरत हो चुकी है इस मामले पर, नवाज़ शरीफ भी ऑन बोर्ड हैं, बाकी पीडीएम की जमातें भी ऑन बोर्ड हैं इस नुक्ते पर कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों को बुलाए बिठाए, और हुकूमत को भी, अपोजिशन जमातों को भी, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, अपोजिशन या हुकूमत, उनसे उनकी तजावीज़ ले और उन तजावीज़ की रोशनी में एक मुत्तफ़िका कोई प्लान तैयार करे। हुकूमत के जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उन पर अपोजिशन को शदीद रिज़र्वेशन है। अपोजिशन समझती है कि हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात जो होंगे 2023 में या जब भी होंगे, तो उनमें धांधली का प्लान बना रही है। हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी लेने के चक्कर में है। ये जो इंतखाबी इस्लाहात के बहाने उसकी आड़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दिया गया है। वोट का हक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मिलना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज़ में, जिस तरीके से हुकूमत देना चाह रही है, तो उसमें हुकूमत की नीयत नज़र आ रही है कि हुकूमत को अब पाकिस्तान में वोट मिलना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं रहा। जो 9 इंतखाबात ज़मीनी हुए हैं उसमें भी हुकूमत ने अपना रिज़ल्ट, अपने इंतखाबी नताइज देख लिए हैं कि अवाम हुकूमत को अब मुस्तरद कर रही हैं, और आइंदा आम इंतखाबात में जो 2/3 मेजॉरिटी का ख्वाब है पीटीआई का या इमरान खान का, वो उनका पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ कराई जा रही है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धांधली कराई जा सके। जिस तरह 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मशीनरी है ना, आईटी का शोबा चाहे या पीटीए चाहे, तो ये तो ज़ाहिर है हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, पूरा निज़ाम हुकूमत के कंट्रोल में होगा। तो हुकूमत चाहे तो एक सर्वर ही डाउन करना है ना, तो धांधली तो कोई इशू नहीं है। तो ये अपोजिशन को कबूल नहीं है। अच्छा, 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं पूरी दुनिया में। अब उनसे हुकूमत उनको झांसा देना चाह रही है। हुकूमत ने आवाम को इधर जो झांसा दिया, फ़ौजी भाइयों को झांसा दिया, मीडिया को झांसा दिया, तो कि हम सुहाने ख्वाब दिखाए कि ये करेंगे वो करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां, तो 50 लाख घर, तो मईशत को इधर से इधर ले जाएंगे, पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे हम। तो वो ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका। आवाम की नज़र में एक्सपोज हो चुकी है हुकूमत। अब हुकूमत ने प्लान ये बनाया है कि जी ओवरसीज़ 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं। अब 90 लाख में से फ़र्ज़ करें 50 लाख भी इनको वोट मिल जाए, और कुछ यहाँ से मिल जाए, कुछ उधर से मिल जाए, तो इनका काम हो जाएगा। ये हुकूमत जुगाड़ के चक्कर में है, इंतखाबी इस्लाहात की आड़ में ये अपना जुगाड़ करना चाह रही है, जो अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है। अभी जो रिसेंटली कौमी असम्बली में हंगामे हुए हैं, उसमें जिस तरह मैंने पहले भी वीलाग में बताया था कि हुकूमत और अपोजिशन में जो मामला तय हुए हैं, तो हुकूमत ने यकीन दहानी ये कराई है कि जो 21 बिल मंजूर कराए गए थे, जिनमें इंतखाबी इस्लाहात के बिल भी शामिल हैं, वो अब हुकूमत वापस लेगी और उस पर अपोजिशन जमातों से मुशावरत करेगी, अपोजिशन की जो तरामीम है उनमें शामिल करेगी। उसके बाद दोबारा से असर नो ये पार्लियामेंट में लाए जाएंगे, कौमी असम्बली और सेनेट में लाए जाएंगे, और वहाँ से फिर अपोजिशन की मुशावरत से और उनके इत्तफाक राय से मंजूर कराए जाएंगे। ये हुकूमत ने अपोजिशन को यकीन दहानी कराई है। हुकूमत की यकीन दहानी पे कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत की यकीन दहानियाँ लालीपाप के अलावा कुछ नहीं होती। अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनको लालीपाप अलग दिए हुए हैं। अभी तक उनको अख्तर मेंगल छोड़ के चले गए, लालीपाप सुन सुन के आखिरकार तंग हो के छोड़ के चले गए हैं। काफ लीग डेली बेसिस पर शिकायत कर रही होती है, MQM अलग शिकायत कर रही होती है, जो GDA है उनको अलग शिकायत हैं, BAP को अलग शिकायत हैं। कोई एक इत्तेहादी जमात नहीं है
جس کو پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، حکومت سے شکایات نہ ہو کہ حکومت ہمارے ساتھ جو حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی، وعدے کیے تھے، وہ حکومت نے پورے نہیں کیے۔ یہ تمام اتحادی جماعتوں کو بھی شکایات ہیں، عوام کے ساتھ وعدے کیے تو وہ پورے نہیں کیے، اتحادیوں کے ساتھ وعدے کیے تو وہ پورے نہیں کیے۔ جتنے بھی اعلانات اور کمٹمنٹس کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ پوری نہیں ہوئیں، تو اس لیے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ابھی کمٹمنٹ کی ہے حکومت نے، اپوزیشن اس کمٹمنٹ کو بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن نے فی الحال عارضی طور پر، وقتی طور پر تو چلے ایک مفاہمت کر دی ہے، عارضی مفاہمت میں اس کو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ایسی ہے، میں کسی ویلاگ میں بتاؤں گا کہ عارضی کیوں ہے، میں کس بنیاد پر عارضی مفاہمت کہہ رہا ہوں۔ مجھے یہ مفاہمت کوئی زیادہ دن چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، عارضی مفاہمت ہے۔ اپوزیشن نے اپنا کام سیدھا کرنا ہے، حکومت نے اپنا کام سیدھا کرنا ہے، حکومت نے بجٹ منظور کرانا ہے، اپوزیشن نے یہ بل واپس کرا کے انتخابی اصلاحات بھی اپنی جو تجاویز ہیں اپوزیشن کی، وہ انتخابی اصلاحات میں شامل کرانی ہے، اس بل میں، قوانین میں، قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور لیکن اس کے بعد پھر اسی طرح ہی چلتے رہیں گے جس طرح ابھی چل رہے تھے ان دنوں میں۔ تو حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے اپوزیشن کو کہ بل واپس لیے جائیں گے، انتخابی اصلاحات کا بھی اسپیشلی، لیکن اپوزیشن حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی سلسلے میں شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے اور ان کو مطالبہ کیا ہے ان سے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو، اسپیشلی اپوزیشن جماعتوں کو بلائیں اور انتخابی اصلاحات پر ان سے مشاورت کریں، ان سے تجاویز لیں، اور اس کے بعد کوئی حکومت سے بھی بات کریں اور اتفاق رائے سے کوئی ایک متفقہ ایک پلان بنایا جا سکے جس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظور کرایا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔